اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین علیہ اللہ بأحکم الحاکمین والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینین یعنی طور پہاڑ کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر بہت ہی اہم مضمون کو ادا فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، اور کہہ لیجئے کہ ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، انسان یعنی ہمارا اور آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ چار چیزوں کے اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا رہے ہیں، انجیر کی قسم کھا رہے ہیں، زیتون کی قسم کھا رہے ہیں، طور سینا کی قسم کھا رہے ہیں، اور امن والے شہر۔ زیتون یہ بہت ہی مبارک پھل ہے اور بہت ہی بابرکت پھل ہے۔ ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیتون کے بہت سارے فوائد کو ذکر کیا ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ بواسیر کی بیماری والا اگر استعمال کرے تو بواسیر کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے۔ اسی طریقے پر جس آدمی کے پیٹ میں گڑبڑی رہتی ہو، بدہضمی وغیرہ رہتی ہو، تو اس زیتون کے استعمال سے اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے دوسرے فوائد حضرت نے ذکر فرمائے۔ آگے فرمایا والزیتون، تو انجیر کے بارے میں فرمایا، اور زیتون کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ بھی بہت ہی بابرکت پھل ہے، اس کو کھایا بھی جاتا ہے، اور اصل جو اس میں تیل نکلتا ہے وہ تیل بھی بہت ہی مفید ہے۔ حکماء نے، اطباء نے بڑے بڑے فوائد اس کے بیان کیے ہیں۔ طور سینین، طور پہاڑ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ طور سینین یہی وہ طور پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وحی کے ذریعے سے اپنی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، وحی بھیجتے تھے اور وحی کے ذریعے احکام بھیجتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر براہ راست کلام کیا ہے، بغیر واسطے کے کلام کیا ہے، اور اس کی تفصیلات دوسری جگہوں میں موجود ہے۔ مختصر یہ یاد رکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جب آ رہے تھے اپنے وطن، تو اہلیہ حمل سے تھی اور سردی کا زمانہ تھا، تو حضرت نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہیں سے آگ تلاش کر کے لے کر کے آ جاتا ہوں۔ چنانچہ اہلیہ کو ٹھہرا دیا ایک جگہ، مدین سے جب آ رہے تھے تو ایک جگہ ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد وہ طور پہاڑ کی جانب گئے تو دیکھا کہ کچھ آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ آگ کی روشنی، ایک درخت تھا، اس میں گویا کہ آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کہ آگ میں روشنی ہے اور جل رہا، آگ کے اندر، درخت میں آگ ہے، سب چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، لیکن درخت نہیں جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر تجلی فرمائی تھی، اپنی تجلیات سے اس درخت کو منور کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ سمجھ کر کے وہاں گئے کہ آگ درخت کے ساتھ درخت میں ہے موجود، ہم لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور وہیں سے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل فرمایا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وحی آئی ہے تو وحی کی یہ کیفیت ہوئی کہ انگلیاں بھی اسی طرح سن رہی ہے جیسے کان سے سنتا آدمی، انگلیوں سے بھی ایسے سن رہے تھے اللہ کے کلام کو، اور سر سے بھی اسی طریقے پر، اعضاء سے بھی، سارے اعضاء سے اللہ کے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسا ہی سن رہے تھے جیسے کان سے آدمی ہم اور آپ سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے کوئی جہت نہیں ہوتی، کوئی جانب نہیں، تمام جانبوں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء میں سننے کی کیفیت پیدا کر دی۔ جیسے کان سے ایک آدمی سنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کو ہاتھ سے بھی سن رہے تھے، انگلیوں سے بھی سن رہے تھے، اور اسی طریقے پر دوسرے اعضاء سے بھی سن رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، وہی طور پہاڑ ہے۔ طور پہاڑ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دجال جب دنیا میں آئے گا
تو 4 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک جگہ تو ہے مکہ مکرمہ، وہاں نہیں آ سکے گا، گھس نہیں سکے گا، فرشتے مقرر ہوں گے، دجال کو بھگا دیں گے۔ مدینہ منورہ، وہاں بھی دجال نہیں آ سکے گا، وہاں بھی فرشتے مقرر ہوں گے۔ اور ایک ہے یہ طور پہاڑ، تو طور پہاڑ کے بارے میں ہے کہ طور پہاڑ میں بھی وہ جانا چاہے گا لیکن طور پہاڑ پر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اور ایک ہے مسجد اقصی، وہاں پر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ظالم سب جگہ گھومے گا، چکر لگائے گا، تو یہ بھی اس کی فضیلت میں ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، امن والا شہر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قرار دیا۔ حدود حرم کے اندر کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو ناحق مارنا پیٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال حدود حرم کو اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر قرار دیا، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر قرار دیا کہ وہاں امن اور اطمینان اور سکون ہے۔ یہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، انسان کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں بہت معتم بالشان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ان معتم بالشان چیزوں کی قسم کھا کر کے جو چیز اللہ بیان کریں گے وہ بھی بہت معتم بالشان ہے۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق کے انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھال کر کے بنایا۔ تمام مخلوقات میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین سانچے میں ڈھال کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین یعنی سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ عمدہ شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب دیکھ لیجئے انسان کے اعضاء کو دیکھیے، ہاتھ جس جگہ میں ہے، کوئی یہ چاہے کہ ہاتھ جو ہے پاؤں کی جگہ میں ہو جائے، گھٹنوں میں ادھر ہو جائے، تو یہ تو انسان اس کو کبھی نہیں مطلب ہے کہ صحیح سمجھے گا۔ آنکھ کو اگر یہ سمجھے کہ پیچھے کی جانب ہوتی تو آنکھ پیچھے کی جانب ہو تو بھی انسان بیکار ہو جائے۔ اسی طریقے پر کان جو ہے یہاں ہو پیشانی میں، تو یہ بھی بھونڈی شکل لگے گی آدمی کی۔ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے ٹھکانوں پر رکھ دیا، اپنی اپنی جگہ میں رکھ دیا، اور بہت ہی حسین و جمیل انسان کو بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا۔ تمام مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت انسان کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا ذکر کیا کہ ہم نے اے انسان تم کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے اور بہترین حال شکل و صورت پر ہم نے تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انعام ذکر فرمایا، اسی کو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب اس کے بعد مسئلہ یاد رکھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم کو ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورت ہم نے بنایا تم کو تمام مخلوقات میں۔ اب کوئی آدمی آج پوچھے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو بہت سے ہمارے دوست آپ کہیں بھائی چاند سے کوئی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی طریقے پر دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے بہت سارے پرندے ہیں، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، تو کبھی ایک آدمی ایک پرندے کو دیکھ کر کے سوچنے لگتا ہے کہ یہ دنیا میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ اچھی صورت والا پرندہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے مفسر ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ انہوں نے واقعہ یہ ذکر کیا کہ خلیفہ منصور، یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں میں، خلیفہ منصور کا ایک وزیر تھا، عیسیٰ بن موسیٰ اس کا نام تھا، یعنی اس کا نام تھا عیسیٰ اور باپ کا نام تھا موسیٰ، تو عیسیٰ بن موسیٰ یعنی عیسیٰ جو موسیٰ کے بیٹے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نام رکھا، عیسیٰ بیٹے کا نام اور باپ کا نام موسیٰ، تو عیسیٰ بن موسیٰ یہ وزیر تھا خلیفہ منصور کا۔ یہ ایک دن چھت کے اوپر، دالان کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، بیوی موجود تھی۔ اب اس کے بعد اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اور جملہ عجیب و غریب نکل گیا۔ اس نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے دالان کے اوپر، چھت کے اوپر، ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاث، اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے جو آسمان میں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ یہ جملہ کہہ دیا۔
اور طلاق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہے کہ جس کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، مذاق بھی حقیقت ہے۔ اگر کوئی مذاق میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیوی کے ساتھ مستی کر رہا ہے اور بیوی کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کر رہا اور کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق ہے، طلاق پڑ جائے گی، مذاق میں بھی پڑ جائے گی۔ تو حقیقت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور مذاق میں بھی آدمی طلاق دے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو بہت پرہیز کرنا چاہیے، طلاق کا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ خاص طور سے ہمارے بھائیوں کو، بڑے چھوٹے جتنے ہوں، سب کو اپنی بیوی سے طلاق کا لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ وزیر تھا اپنے زمانے کا بڑا، اس نے کہہ دیا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، 3 طلاق ہے۔ بیوی پڑھی لکھی تھی، فوراً اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر طلاق پڑ گئی ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، جدا ہو گئی اور تنہائی میں چلی گئی، الگ تھلگ ہو کر کے چلی گئی۔ اب یہ وزیر، اس کی نیند حرام ہو گئی کہ بیوی تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، 3 طلاق میں نے دے دی، اور وہ پڑھی لکھی تھی، پریشان، بہت پریشان، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل گیا، کہ بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے وزیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بہت زیادہ غم میں مبتلا ہے۔ تو اس نے پھر اپنے ملک کے تمام بڑے بڑے علماء کو، مفتیان کرام کو جمع کیا، اپنے دربار میں بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ یہ ہمارے وزیر عیسیٰ بن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق 3، تو اس جملے سے طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ اس نے کہا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق، تو اس سے طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تمام جتنے مفتیان کرام تھے، علماء تھے، کہ چاند سے زیادہ کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ طلاق پڑ گئی ہے، طلاق پڑ گئی، طلاق ہو گئی ہے، یہ مطلب صاف کر دیا کہ طلاق پڑ گئی ہے۔ اب اس کے بعد وہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وہ خاموش سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ منصور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ کچھ نہیں بول رہے، آپ بھی تو کچھ اس مسئلے میں بات کیجئے، کچھ بولیے، طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ تو اس نے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر کے والتین والزیتون یہ پڑھی، اور آگے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈال کر کے بنایا ہے، انسان کو ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو جب سب سے زیادہ خوبصورت حضرت نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو یہ آپ کے وزیر کی بیوی بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور آپ نے اس نے تو یہی کہا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق، وہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور جب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو طلاق پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں ہوئی۔ سارے علماء جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، سب نے تسلیم کر لیا، سب نے کہہ دیا کہ بالکل مسئلہ یہی ہے، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے انسان، اور اس کی بیوی بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، تو طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں ہوئی۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور خوبصورت بنانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک صلاحیت رکھی، انسان میں ایک صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیت کو نیک کاموں میں لگاتا ہے، ایمان میں لگاتا ہے، اعمال صالحہ میں لگاتا ہے، اور ایمان قبول کر لیتا ہے اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے ذریعے، صلاحیت کو ایمان میں لگا کر کے ایمان قبول کرتا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر کسی انسان نے اپنی عقل کو اور اپنی صلاحیت کو ایمان کے قبول کرنے میں صلاحیت نہیں لگائی، آج دیکھ لیجئے ان دنیا میں کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سے بڑے وزیر ہیں، بڑے سے بڑے کلکٹر ہیں، بڑے سے بڑے، آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں، دنیاوی تعلیم بہت اونچی اونچی تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے ہر گھڑی ہر موقع پر کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی، ایمان سے نوازا اور اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جتنا ہم اور آپ شکر ادا کریں گے، اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو اور مضبوط کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک صلاحیت رکھی، اگر وہ صلاحیت کو اپنی جگہ میں لگا دیتا ہے، نیک کاموں میں لگا دیتا ہے، ایمان کا قبول کرنے میں لگاتا ہے، اعمال صالحہ کے اندر لگا دیتا ہے، تو اس کا انجام آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اعمال صالحہ کو اپنی صلاحیت کو اعمال صالحہ میں لگا دیا، ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا بدلہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، غیر ممنون، منقطع یعنی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا بدلہ ملے گا۔ اور یہ ایسا بدلہ کہاں ملے گا؟ جنت میں پہنچنے کے بعد ہی ایسا بدلہ ملے گا جو بدلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو مومنین کا انجام بتلا دیا۔ اور جو لوگ اپنی صلاحیت کو، استعداد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگاتا ہے اور صحیح عقیدے کے اختیار کرنے میں نہیں لگاتا ہے، عقیدے یعنی مطلب ایمان کو نہیں قبول کرتا ہے، اعمال صالحہ کو نہیں قبول کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو ایمان کے قبول کرنے میں نہیں لگاتا ہے اور اعمال صالحہ میں نہیں لگاتا ہے، کفر اور شرک اور بت پرستی میں لگاتا ہے، تو ایسے انسان کا بھی انجام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ تو انسان کو پیدا کر کے انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی، اب انسان اگر اپنی صلاحیت کو ایمان میں لگاتا ہے، نیک کاموں میں لگاتا ہے، اس کا انجام بھی بتلا دیا۔ اور جو اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو ایمان کے قبول کرنے میں نہیں لگاتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے اور اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے اور جو فرائض منصبی ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کا انجام بتلایا۔ دیکھیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم لوٹا دیں گے اس کو، یعنی انسان کو لوٹا دیں گے اسفل سافلین، نیچے سے نیچے، انسان کو ہم لوٹا دیں گے، انسان کو ہم گرا دیں گے، انسان کو ہم گرا دیں گے نیچے سے نیچے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں پر یاد رکھیے اس سورت کی دو تفسیریں ہمارے مفسرین نے کی ہیں، ایک تفسیر میں آج کر رہا ہوں، اس کے دیکھیے تفسیر یہ کہ ہمارے مفسرین نے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جس نے اپنی صلاحیت کو اس ایمان کے قبول کرنے میں نہیں لگائی، اپنی صلاحیت کو اعمال صالحہ کے اندر نہیں لگائی، فرائض مطلب ہے کہ فرائض منصبی یعنی جو عقیدہ صحیح اختیار کرنا چاہے، اعمال صحیحہ اختیار کرنا چاہے، اس میں اس نے اپنی صلاحیت کو نہیں لگائی اور اپنی طاقت کو نہیں لگائی، ایسا آدمی جس نے کفر اور شرک اور بت پرستی میں اپنی طاقت کو لگا دی، اپنی قوت کو لگا دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے انسان کو ہم گرا دیں گے، نیچے سے نیچے ڈال دیں گے، نیچے سے نیچے درجے میں ان کو ہم ڈال دیں گے، نیچے سے نیچے گرا دیں گے۔ کہ کیا مطلب؟ نیچے سے نیچے گرا دینے کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو بندروں سے بھی بدتر بنا دیں گے، خنزیر سے بھی بدتر بنا دیں گے، اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان مخلوقات سے تو قیامت کے دن سوال جواب نہیں ہوگا، یہ مخلوقات جو ہے غیر مکلف ہے، ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، لیکن انسان سے سوال جواب ہوگا، اور انسان نے تو اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں لگا دی ہے، تو ایسے انسان کو نیچے سے نیچے درجے میں اتار دیں گے، یعنی جانوروں سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے قرآن کریم کے اندر بہت ساری قوموں کے حالات کو ذکر کیا، قوموں کے سامنے جب انبیاء علیہ السلام نے ایمان پیش کیا، اعمال صالحہ کو پیش کیا، اور قوموں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اعمال صالحہ کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے اور اپنی بت پرستی میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں، برے اعمال میں لگے رہے اور برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، تم انسان رہنے کے قابل نہیں ہو، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی بعض قوموں کو ذلیل بندر بنا کر کے رکھ دیا، اور بعض قوموں کے بارے میں القردۃ والخنازیر، کہ خنزیر اور بندر تم بن جاؤ، خنزیر بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مکرم اور معزز بنایا اور اس کو ایک صلاحیت دی، اور اس صلاحیت کی بنیاد پر اس کو ایمان لانا چاہیے، اعمال صالحہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ایمان نہیں لایا، اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کیا، اور اس کی جگہ میں اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا، اور اعمال کی انیک اعمال کی جگہ برے اعمال کو اختیار کیا، برے اعمال میں اپنی زندگی کو لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مہربان ہیں، لیکن ایسے ظالموں کے حق میں سخت بھی ہے۔ وہ کل آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہے، بڑے طاقتور ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، عقل دی، سمجھ دی، جوان کیا، اور پھر تو میرے سامنے جھکنے کے بجائے دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، اور کفر اور شرک اور بت پرستی میں رہتا ہے، برائیوں میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اسی لیے ہمارے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ جو انسان
اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرتا ہے اور ایمان کو اختیار نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں، خنزیر سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں اور دوسرے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اسی کو کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گرا دیتے ہیں ہم اس کو یعنی انسان کو اسفل سافلین، نیچوں سے نیچے، نیچے سے نیچے درجے میں گرا دیتے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی آخرت میں ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دیں گے کہ جو ختم ہونے والا نہیں۔ وہ کہاں ملے گا؟ جنت میں جب بندہ پہنچ جائے گا تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ انگور کا ایک خوشہ سامنے آئے گا، انگور کے دانوں کو کھائے گا لیکن ان دانوں کی جگہ دوسرے دانے لگ جائیں گے، اور اسی طریقے پر ایک پھل کو توڑے گا دوسرا پھل اس کی جگہ لگ جائے گا۔ کبھی وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فلہم، پس ان کے لیے بدلہ ہے، اجر ہے، غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، منقطع ہونے والا نہیں ہے، ایسا بدلہ ملے گا۔ ہمارے یہاں بخاری شریف، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، یہ صلاۃ استسقاء کے اندر، وہ صلاۃ استسقاء نہیں، یہ صلاۃ یہ جو ہے سورج گرہن خسوف، صلاۃ الخسوف میں سورج گرہن کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا کہ سب مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سب آ گئے، صحابہ اکرام آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور سورج گرہن کے بعد آپ نے نماز شروع کی، نماز پڑھنی شروع کی، لمبی لمبی قراتیں کی، لمبے لمبے رکوع کیے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی جگہ سے کبھی آگے بڑھ جاتے تھے اور سجدے کی جگہ سے کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب صحابہ اکرام پیچھے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سورج گرہن صلاۃ خسوف پڑھا رہے ہیں، لیکن کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، آپ نماز میں کبھی آگے بڑھ جاتے تھے اور نماز میں کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، پیچھے آ جاتے تھے، ایسا تو کبھی آپ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج آپ نے ایسا کیا بات تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو لا کر کے پیش کر دیا، جنت کے انگور، جنت کے پھل اور انگور کے خوشے وغیرہ سب میرے سامنے آ گئے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کچھ انگور لے لوں، اس لیے میں آگے بڑھتا تھا کہ انگور کے کچھ خوشوں کو لے لوں، لیکن پھر جنت کی جگہ میں جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پیش کر دیا۔ جہنم کو جب پیش کیا تو اس کی دہکتے ہوئے آگ، اس کے شعلے، اژدہے، بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے اژدہے شعلے اور بھیانک منظر کو دیکھ کر میں ذرا پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں میرے جسم سے یہ آگ ٹکرا نہ جائے، آگ سے بچنے کے لیے ذرا میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آگے بڑھ رہے ہیں نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کو دیکھ کر، اور پیچھے ہٹ رہے ہیں جہنم کو دیکھ کر۔ اب آج ہمارے اور آپ کے سامنے آج سے 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے یہ چیزیں بیان کی جاتی تھی تو یہ کہ بھائی معجزے کے طور پر ہی ہوا ہے، لیکن آج ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اتنا سا ڈبہ ہے، اسی ڈبے میں پورا امریکہ نظر آ رہا ہے، پورا یہ شریر اسرائیل کا ملک نظر آ رہا ہے، اسرائیلی لوگ نظر آ رہے ہیں ڈبے میں، چھوٹے سے ڈبے میں۔ تو اب دیکھیے اتنا بڑا ڈبہ ہے لیکن پورا امریکہ نظر آ رہا ہے، پورا ہندوستان نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے کہ چھوٹی سی جگہ میں پوری جنت کو دکھا دے، چھوٹی سی جگہ میں پوری جہنم کو دکھا دے۔ تو یہ حالات اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ سائنسی ترقی ہے، لیکن سائنس کا کوئی بھی مسئلہ اسلام سے آج تک نہیں ٹکرا ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی نہیں ٹکرا ہے۔ ان سائنسی چیزوں سے اسلام کی تائید ہوتی ہے، اور جو قرآن کریم نے عقائد بیان کیے وہ سب کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو بھی کلام کرتا ہے اس کے پاس ایک محافظ ہوتا ہے جو اس کے کلام کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ وہاں اور آپ سوچیں گے کہ بھئی کیسے، آج دیکھ لیجئے ٹیپ ریکارڈ ہے، آپ رکھ کر کے بات کیجئے، سب آپ کا اور ہمارا کلام اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہزاروں یعنی مطلب ہے کہ ہزاروں سال پہلے بیان کی، لیکن آج اس کا ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایسے مومنین کے لیے بدلہ ہے غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے، ایسا بدلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، میں نے دین کی صداقت پر اور قیامت کے قائم ہونے پر ساری دلیلیں بیان کر دی۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں بس کیا چیز تجھے آمادہ کر رہی ہے جزا کے دن یعنی قیامت کے دن کے جھٹلانے پر؟ یہ ساری دلیلیں ہم نے قیامت کے قائم ہونے پر بیان کر دی، پھر تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ تو قیامت کو جھٹلا رہا ہے؟ قیامت تو آنے والی ہے، روز جزا کا دن آنے والا ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اہم اور مضبوط فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ، اور جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ فیصلہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ قیامت آئے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے میرے عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے بلکہ موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اعمال صالحہ کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، یہ مبارک مہینہ تو نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، بہت برکت والا مہینہ تو نے اس کو قرار دیا ہے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، امت مسلمہ پر یا اللہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں یا اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ تو اس مبارک رمضان المبارک کے طفیل اور صدقے میں امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین میں جو ہماری مائیں اور بہنیں تہ تیگ کی جا رہی ہے، بمباریاں کی جا رہی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں اور بچوں کی تو حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں آج سارے لوگ اسلام اور ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ تیرا دین مسلمان اختیار کیے ہوئے، یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ سب جگہ ظلم ہی ظلم ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مدد فرما، نصرت فرما، اور ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔